ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئی اور آنے کے بعد عرض کرنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے، میں نے معافی طلب کر لی ہے، اے اللہ کے نبی آپ دعا کر دیں کہ اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے خاتون، بڑا پریشان لگتی ہو، بتاؤ تو صحیح کہ تم نے جرم کیا کیا ہے، بتاؤ تو صحیح کہ تم نے گناہ کیا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی ہوئی خاتون نے عرض کرنا شروع کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ جو سرزد ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ میں نے زنا کروا لیا ہے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، اور اے اللہ کے نبی اس سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا اور اس بچے کو میں نے قتل کر دیا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں نے توبہ کر لی ہے، آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا خاتون، تم چلی جاؤ یہاں سے، کیا سمجھ کے آئی ہو کہ تم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، تم نے اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو آسمان پھٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو آسمان سے پھٹ کر آگ نکلنا شروع ہو جائے، آگ برسنا شروع ہو جائے اور لوگوں کو جلانے لگے، لوگوں کو جلا دے۔ اے خاتون چلی جاؤ یہاں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون کو وہاں سے واپس کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون کو لوٹا دیا۔ کیا دیکھتے ہیں آسمان سے جبریل نازل ہو گئے، اے موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لائے ہیں، آپ نے اس عورت کو واپس کیوں بھیج دیا؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اس عورت نے جو گناہ کیا ہے، کیا اس سے بڑے گناہگار کو آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا اس سے بڑے گناہ کرنے والے کو آپ نے نہیں دیکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کیا اس سے بڑا بھی گناہگار کوئی ہے؟ کیا اس سے بڑا بھی گناہ کرنے والا کوئی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ موسیٰ اس سے بڑا گناہگار بھی ہے، اس سے بڑا گناہ کرنے والا بھی ہے۔ یعنی جس عورت نے زنا کرایا اور زنا کے بعد بچہ ہوا، پھر اس بچے کو قتل کیا، تو اے موسیٰ علیہ السلام کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جو شخص ایک ٹائم کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اتنا ہی گناہگار ہے، بلکہ اس سے زیادہ گناہگار ہے کہ جو زنا کرنے والی اور اس بچے کو قتل کرنے والی عورت پر جو گناہ ہوا ہے اس سے بھی زیادہ وہ گناہگار ہے، اس سے بھی بڑا وہ گناہگار ہے جو ایک ٹائم کی بھی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھا آپ نے کہ نماز اس کی کتنی فضیلت ہے، یعنی ایک ٹائم کی کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا گناہ کتنا بڑا ہے، یعنی زنا اور قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز کو قضا کر کے پڑھ لیں گے، نماز میں سستی کر دیتے ہیں، نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں کہ چلو ٹائم نکل رہا ہے نکل جائے، قضا کر لیں گے۔ لیکن کیا کسی کو پتا ہے کہ قضا کرنے کا گناہ کیا ہے؟ کتاب الکبائر میں علامہ ذہبی نے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص اس کی بہن کا انتقال ہو گیا، اور جب انتقال ہوا اس کے بعد تدفین کرنے کے لیے قبرستان لے جایا گیا، قبرستان کے اندر اپنی بہن کو اس نے قبر کے اندر اتار دیا، تدفین ہو گئی، قبر تیار ہو گئی، وہاں سے واپس چلا آیا۔ جب گھر پہنچا تو اسے یاد آیا کہ ہمارا کچھ سامان بہن کی قبر میں گر گیا ہے، اور جیسے ہی وہ قبرستان واپس گیا اور جانے کے بعد جب قبر کو کھودنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بہن کی قبر میں ہونے والے عذاب کو اس پر منکشف کر دیا۔ وہ جیسے ہی قبرستان پہنچا، جیسے ہی قبر کو کھودنے لگا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے اڑ رہے ہیں، آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، پوری قبر آگ کے شعلوں سے بھر چکی ہے۔ دوڑتا ہوا آیا ماں کے پاس، کہنے لگا ماں، بہن کی قبر میں آگ کے شعلے پھوٹ رہے ہیں، بہن کی قبر آگ کے شعلوں کا گہوارہ بن چکی ہے،
اے ماں تو بتا دے میری بہن کا انجام، کہ میری بہن کا گناہ کیا تھا، بہن نے گناہ کیا کیا تھا، کیا گناہ کرتی تھی؟ تو ماں نے بتانا شروع کیا، بیٹا سنو، تیری بہن کوئی گناہ نہیں کرتی تھی، لیکن ایک بات ضرور کرتی تھی، وہ نماز میں سستی کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی ٹائم نکل جاتا تھا قضا کر کے پڑھتی تھی، بس اتنا اس کا جرم تھا، اتنا اس کا گناہ تھا کہ نماز کو پڑھا کرتی تھی تو نماز کو قضا کر کے پڑھا کرتی تھی، ٹائم کا خیال نہیں رکھتی تھی، نماز کو اس کی وقت پر پڑھنا چاہیے، نماز فرض ہے اپنے وقتوں پر، لیکن وہ وقت کا خیال نہیں رکھتی تھی، وقت نکل جاتا اور وہ نماز قضا کر کے پڑھا کرتی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ قضا نماز پڑھنے کا اتنا گناہ ہے کہ جو شخص سستی کرتا ہے اور نماز قضا کر کے پڑھتا ہے اس کی قبر میں آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیں جو شخص نماز ہی نہیں پڑھتا ہے اس کے عذاب کا عالم کیا ہوگا، اس پر کس طریقے کا عذاب ہوگا۔ آپ یاد رکھیں، اب ذرا غور تو کریں کہ نماز ایک ٹائم اگر چھوٹتی ہے اس کا گناہ یہ ہے، زنا اور بچے کا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور نماز کو قضا کرنے کا یہ گناہ ہے کہ قبر کے اندر آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ یاد رکھیں نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں میں تو کام کرتا ہوں۔ یار تم کام کرتے ہو تو ایسا کون سا کام ہے کہ جس کام میں نماز کی مہلت نہ دی جاتی ہو؟ ایسا کون سا کام ہے کہ جو مالک نماز کے لیے بھیجتا نہ ہو؟ ایسا کوئی کام پھر جائز ہی نہیں ہے کہ جس میں نماز کا ٹائم نہ ملے، جس میں نماز کا وقت نہ دیا جاتا ہو۔ ہر جگہ مزدور کو ٹائم ملتا ہے کہ وہ نماز پڑھے، شروع سے ہی اگر نماز نہیں پڑھے گا تو مالک بھی ٹائم نہیں دے گا۔ یاد رکھیں نماز اگر ایک ٹائم کی بھی چھوٹتی ہے اتنا بڑا گناہ ہے۔ پھر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی جرم نہیں کیا، ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، پھر ہم پریشان کیوں ہیں، ہم تکلیفوں میں کیوں ہیں، ہم پریشانیوں کے عالم میں کیوں ہیں، پریشانی ہمیں کو کیوں گھیر رہی ہے؟ یاد رکھیں ایک ٹائم کی نماز بھی قضا ہوتی ہے تو گھروں سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ ہم فجر کے ٹائم تک سوتے رہتے ہیں، نماز کو قضا کر دیتے ہیں، پھر کہہ دیتے ہیں کہ گھر میں روزی نہیں آتی، گھر میں برکتیں نہیں آتی، نحوستوں کو خود پالا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہوتی، ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی سکون سے نہیں ہے۔ سکون سے کیسے ہوگا؟ تم نے رب کی عبادت کو بھلا دیا ہے، تم نے رب کے فرمان کو بھلا دیا ہے، تم نے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بھلا دیا ہے، تم نے نبی کے فرمان کو بھلا دیا ہے۔ اگر آج بھی نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرو گے، اللہ کے فرمان کو اپنا لو گے، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔